چھوٹے چھوٹے پیارے بچوں کا رمضان، روشن جیسے تارے بچوں کا رمضان رمضان۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ پیارے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم آپ کو اپنے پروگرام بچوں کا رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج الحمدللہ رمضان المبارک کی 27ویں شب لگ گئی ہے، اور علماء اکرام فرماتے ہیں کہ بہت زیادہ چانس ہوتے ہیں کہ 27 رمضان مبارک کی رات شب قدر ہو، تو دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں شب قدر عطا فرمائے۔ پیارے بچوں، شب قدر 1000 راتوں سے بہتر رات ہے۔ اس رات کو لیلۃ القدر کہنے کی وجوہات میں سے یہ بھی ہے کہ اس میں قدر والا قرآن پاک نازل ہوا، اور جو عبادت اس رات میں کی جائے اس کی بہت ویلیو ہے۔ ان وجوہات کی وجہ سے بھی اسے شب قدر یعنی قدر والی رات کہتے ہیں۔ تو آج رات زیادہ سے زیادہ عبادت کیجئے، خوب نوافل پڑھیے، بہت ساری نیکیاں کیجئے، تسبیحات پڑھیے، تلاوت قرآن پاک کیجئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شب قدر کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چلیں ان پیاری پیاری باتوں کے ساتھ ہم اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں تلاوت قرآن پاک سے، یعنی ہمارا پہلا سیگمنٹ قرات۔ رمضان 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 رمضان۔ مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم آ چکے ہیں اپنے سیگمنٹ قرات میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، تو آج آپ ہمیں اور مدنی چینل کے ناظرین کو کون سی سورت کی تلاوت سنانے والے ہیں؟ آج میں سورہ فلق کی تلاوت کروں گا۔ ماشاء اللہ، تو شروع کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد، صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ زوجل ہلال بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی برکت عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے نعت۔ رمضان 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 رمضان۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم آ چکے ہیں اپنے سیگمنٹ نعت میں، اور سننے والے ایک پیاری سی نعت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے آپ حمزہ بھائی؟ ٹھیک، الحمدللہ رب العالمین۔ آپ کیسے ہیں؟
الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. جی تو حمزہ بھائی آج آپ ہمیں اور مدنی چینل کے ناظرین کو کون سی نعت سنانے والے ہیں؟ آج میں آپ کو کیوں کرنا میرے دل میں ہو الفت رسول کی یہ والی نعت سناؤں گا. جی بالکل سنائیے. کیوں کرنا میرے دل میں ہو الفت رسول کی، الفت رسول کی، کیوں کرنا میرے دل میں ہو الفت رسول کی، الفت رسول کی. جنت میں لے کے جائے گی، جنت میں لے کے جائے گی چاہت رسول کی. کیوں کرنا میرے دل میں ہو الفت رسول کی، الفت رسول کی. چلتا ہوں میں بھی قافلے والوں رکو ذرا، چلتا ہوں میں بھی قافلے والوں رکو ذرا. ملنے دو بس مجھے بھی، ملنے دو بس مجھے بھی اجازت رسول کی. جنت میں لے کے جائے گی چاہت رسول کی، چاہت رسول کی. سرکار نے بلا کے مدینہ دکھا دیا، سرکار نے بلا کے مدینہ دکھا دیا. ہوگی مجھے نصیب، ہوگی مجھے نصیب شفاعت رسول کی. جنت میں لے کے جائے گی چاہت رسول کی، چاہت رسول کی. یا رب دکھا دے آج کی شب جلوائے حبیب، یا رب دکھا دے آج کی شب جلوائے حبیب. ایک بار تو عطا ہو، ایک بار تو عطا ہو زیارت رسول کی. جنت میں لے کے جائیں گے چاہت رسول کی، چاہت رسول کی. تڑپا کے ان کے قدموں میں مجھ کو گرا دے شوق، تڑپا کے ان کے قدموں میں مجھ کو گرا دے شوق. جس وقت ہو لغد میں، جس وقت ہو لغد میں زیارت رسول کی. جنت میں لے کے جائیں گی چاہت رسول کی، چاہت رسول کی. سبحان اللہ، ماشاء اللہ عز و جل. حمزہ بھائی اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی برکت عطا فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے آمنا سامنا. رمضان 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 رمضان. مدنی چینل کے ناظرین اب ہم آ چکے ہیں اپنے سیگمنٹ آمنا سامنا میں. جی ہاں، سوالات بھی ہوں گے، جوابات بھی ہوں گے. جواب دینا ہوگا بزر بجا کے. صحیح جواب پر ملیں گے 2 پوائنٹس اور غلط جواب پر -1 ہو جائے گا. جی ہاں، آپ لوگ سوال پورا سنیے گا پھر بزر بجائیے گا. اگر سوال کے بیچ میں بزر بجا دی تو -1 ہو جائے گا. آج فیصلہ آن دا اسپورٹ ہوگا. جی ہاں، جیتنے والی ٹیم آگے مرحلے کے لیے کوالیفائی نہیں کرے گی بلکہ ان کو گفٹ دے دیا جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مدنی چینل کے ناظرین پہلے دیکھتے ہیں ٹیم مکی سے ہمارے ساتھ کون موجود ہیں. جی محمد فرقان نتاری. فرقان بھائی کیسے ہیں آپ؟
الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. ماشاء اللہ عز و جل. جی مصطفیٰ آزاد تاری. مصطفیٰ بھائی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. ماشاء اللہ عز و جل. جی آپ لوگ دونوں مقابلے کے لیے تیار ہیں؟ جی. مدنی چینل کے ناظرین دیکھتے ہیں ٹیم مدنی سے ہمارے ساتھ کون موجود ہیں. جی عبدالعزیز ستاری. کیسے آپ عبدالعزیز اتاری بھائی؟ الحمدللہ علی کل حال. ماشاء اللہ عز و جل. مدنی چینل کے ناظرین سوالات کا سلسلہ شروع کیا جاتا ہے. پہلا سوال دیکھتے ہیں کون بزر بجا کے صحیح جواب دے پائے گا. کن صحابی کو غسیل الملائکہ کہا جاتا ہے؟ ٹیم مکی پہلے بزر بجانے میں کامیاب ہوئی ہے. حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کو غسیل ملائکہ کہا جاتا ہے. آپ نے جواب دیا حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کو غسیل الملائکہ کہا جاتا ہے اور آپ کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. امام احمد رضا خان علیہ رحمہ کا مزار کہاں ہے؟ اس دفعہ پہلے ٹیم مدنی نے بزر بجائی ہے. جواب دیجئے. مشورہ کیجئے لیکن جلدی کیجئے. آپ کو صرف 10 سیکنڈ کا ٹائم دیا جاتا ہے. جلدی کیجئے. 10 9 8 7 6 5 4 3 2. آپ نے جواب دیا کوفہ میں، جبکہ آپ سے غلطی ہو گئی ہے. امام احمد رضا خان علیہ رحمہ یعنی اعلیٰ حضرت کا مزار بریلی شریف ہند میں واقع ہے. جی جناب آپ سے غلطی ہو گئی ہے. مدنی چینل کے ناظرین ٹیم مدنی کو ویسے ہی پوائنٹس کی ضرورت تھی اور انہوں نے غلط جواب دے کر اپنا -1 کرا لیا ہے. اگلا سوال دیکھتے ہیں کون بزر بجائے گا. 4 مشہور خلفائے راشدین میں سے کسی 2 کے نام بتائیے. اس دفعہ بھی ٹیم مدنی نے جلدی کی ہے بزر بجانے میں. اب دیکھتے ہیں ان کو جواب معلوم ہے یا پھر. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ نے جواب دیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. اگلا سوال دیکھتے ہیں ٹیم مکی بزر بجائے گی یا ٹیم مدنی پہلے بزر بجا دے گی. سب سے افضل کتاب کون سی ہے؟ ٹیم مکی نے پہلے بزر بجائی ہے. سب سے افضل کتاب قرآن مجید ہے. آپ نے جواب دیا سب سے افضل کتاب قرآن مجید ہے. کیا لگتا ہے عبدالعزیز بھائی ان کا جواب درست ہوگا؟ جی عبدالعزیز بھائی تو کہہ رہے ہیں کہ ان کا جواب درست ہوگا اور جبکہ حقیقت بھی یہی ہے کہ سب سے افضل کتاب قرآن مجید ہے اور آپ کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. اگلا سوال امام اعظم ابو حنیفہ کہاں پیدا ہوئے؟ جی بڑی کلوز بیل بجی ہے. مجلس فیصلہ کرے گا کس نے پہلے بزر بجائی ہے. مجلس کا کہنا ہے کہ ٹیم مدنی نے پہلے بزر بجائی ہے. کوفہ میں. آپ نے جواب دیا کوفہ میں اور آپ کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. اگلا سوال ابو تراب کس صحابی کی کنیت ہے؟ اس دفعہ پہلے ٹیم مدنی نے بزر بجائی ہے. جواب دیجئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کا کہنا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. اگلا سوال دیکھتے ہیں کون جواب دے گا. اسلامی مہینوں میں سے کوئی سے 5 کے نام بتائیں. مجلس فیصلہ کرے کس نے پہلے بزر بجائی ہے. مجلس کا کہنا ہے کہ اس دفعہ بھی ٹیم مدنی نے بزر بجائی ہے. کتنے بچانے؟ 5. محرم، سفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی. آپ نے جواب دیا محرم، سفر المظفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولی اور جمادی الثانی. آپ نے 6 مہینوں کے نام بتا دیے ہیں اور آپ کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. اگلا سوال قرآن پاک کس زبان میں نازل ہوا؟ ٹیم مکی نے پہلے بزر بجائی ہے. عربی زبان میں. آپ کا کہنا ہے کہ قرآن پاک عربی زبان میں نازل ہوا اور آپ کا بالکل صحیح کہنا ہے. آپ کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. اگلا سوال دعوت اسلامی کا مدنی مقصد کیا ہے؟ ٹیم مدنی نے پہلے بزر بجائی ہے. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. جی بالکل. ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟
आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अगला सवाल देखते हैं कौन बजर बजाने में पहले कामयाब होगा। बताइए अजान में कितने कलिमात हैं? अल्लाहु अकबर। इस दफा भी टीम मदनी पहले बजर बजाने में कामयाब हुई है। जवाब दीजिए। फजर की अजान के अलावा बाकी अजानों में 15 कलिमात है और फजर की अजान में 17 कलिमात है। आपने जवाब दिया फजर के अलावा बाकी अजानों में 15 कलिमात हैं और फजर की अजान में 17 कलिमात हैं और इसी के साथ आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। अगला सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल होने वाला है। देखते हैं पहले बजर कौन बजाएगा। कुरान पाक की कोई सी 5 सूरतों के नाम बताइए। टीम मदनी ने पहले बजर बजा दी है। सूर्य बकरा, सूर्य यासीन, सूर्य कुरैश, सूर्य फील, सूर्य फातिहा। आपने 5 सूरतों के नाम बिल्कुल दुरुस्त बता दिए हैं। सुभान अल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन टीम मक्की हमारे साथ मौजूद है 8 पॉइंट्स के साथ सुभान अल्लाह। और टीम मदनी ने हासिल किए हैं 11 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। अगला सवाल देखते हैं कौन जवाब देगा। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हिजरत से पहले कौन से शहर में तशरीफ फरमा हुआ करते थे? टीम मक्की ने पहले बजर बजाई है। मक्का शरीफ में। आपने जवाब दिया मक्का शरीफ में और आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन अगला सवाल सबसे पहले पुलिस का डिपार्टमेंट किसने कायम किया? टीम मक्की ने पहले बजर बजा दिया। अब देखते हैं इनको जवाब मालूम है या फिर -1 हो जाए। सबसे पहले पुलिस का डिपार्टमेंट हजरत फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कायम किया। आपने जवाब दिया सबसे पहले पुलिस का डिपार्टमेंट हजरत फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कायम किया। क्या लगता है अब्दुल अजीज भाई इनका जवाब दुरुस्त होगा? जी। अब्दुल अजीज भाई का कहना है कि जी और आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। अगला सवाल टीम मदनी ने जवाब दिया था कि फजर की अजान में 17 कलिमात होते हैं। तो बताइए फजर की अजान में कौन से 2 कलिमात ज्यादा होते हैं? जी पहले टीम मक्की ने बजर बजाई है। अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। आपने जवाब दिया अस्सलातु खैरुम मिनन नौम और आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। चले अब इसका तर्जुमा भी बताइए। अल्लाहु अकबर। इस दफा भी टीम मक्की ने पहले बजर बजाई है। नमाज नींद से बेहतर है। आपने जवाब दिया नमाज नींद से बेहतर है और आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन इसी के साथ अगला सवाल और मैं आपको बताता चलूं आखिरी सवाल देखते हैं कौन जवाब देगा। सूरह मुल्क कुरान पाक के मदनी ने पहले बजर बजा दी है। जवाब दीजिए। 29 पारे। 29वें। पहले सवाल पूरा कीजिए फिर जवाब दीजिए। सूर्य मुल्क कौन से पारे में है? और जी जवाब दीजिए। सूर्य मुल्क 29वें पारे में है। आपने जवाब दिया सूरह मुल्क 29वें पारे में है और आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन अब मैं फाइनल रिजल्ट अनाउंस करने जा रहा हूँ। जी हाँ टीम मक्की हमारे साथ मौजूद थी 16 पॉइंट्स के साथ। सुभान अल्लाह। और टीम मदनी ने हासिल किए हैं 13 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन कुछ पॉइंट से टीम मदनी पीछे रह गई है लेकिन आप लोगों ने दिल छोटा नहीं करना है। इंशाअल्लाह ताला आपको फिर मौका दिया जाएगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। मदनी चैनल के नाज़रीन देखा आपने हमारा सेगमेंट आमना सामना मुकाबला भी हुआ। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है तेजी दिखाएं। रमजान 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 रमजान। मदनी चैनल के नाज़रीन अब हम आ चुके हैं अपने सेगमेंट तेजी दिखाए में। जी हाँ आज के सेगमेंट तेजी दिखाए में क्या होने वाला है। हमारे साथ 2 बच्चे मौजूद हैं। देखते हैं हमारी दाएं जानिब कौन मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप अब्दुल अजीज भाई? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। माशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। देखते हैं हमारी बाएं जानिब कौन मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप अकबर भाई? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। मदनी चैनल के नाज़रीन को 1 मिनट का टाइम दिया जाएगा और इन्होंने नून से शुरू होने वाले मर्दों के नाम लिखने हैं, इस्लामी नाम लिखने हैं। तो आप लोगों का टाइम शुरू होता है अब। रमजान रमजान हमारे अब्दुल अजीज भाई भी लिख रहे हैं और अकबर भाई भी लिख रहे हैं।
دیکھتے ہیں کون اس سیگمنٹ کا ونر ہوگا. جلدی کیجیے, تیزی دکھائیں. देखो खुशियाँ फिर से लाया रमजान देखो खुशियाँ फिर جو سب سے زیادہ نام لکھے گا وہی جیتے گا. रमजान रमजान جلدی کیجیے. छोटे छोटे प्यारे جلدی کیجیے. آدھا وقت تقریباً گزر چکا ہے. जैसे तारे عبدالعزیز بھائی بھی لکھ رہے ہیں, اکبر بھائی بھی لکھ رہے ہیں. रमजान 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 आया रमजान جی عبدالعزیز بھائی جلدی کیجیے. से लाया रमजान देखो खुशियाँ फिर से आया रमजान देखो 5 4 3 2 1 اسٹاپ. مدنی چینل کے ناظرین, عبدالعزیز بھائی کی جانب بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کتنے نام درست لکھے اور کیا ان سے غلطیاں ہوئی ہیں. جی بتائیے. نہال, 1 نبیل, 2 نعمان, 3 نوفل, 4 نافیس, 5 ناہل, 6 نعیم, 7 نوشاد. 8. جی مدنی چینل کے ناظرین, ہمارے عبدالعزیز بھائی نے 8 نام درست لکھے. ہم دیکھتے ہیں کہ اکبر بھائی نے کتنے نام درست لکھے ہیں اور کیا ان سے غلطیاں ہوئی ہیں. جی اکبر بھائی. نعمان, 1 نور, 2 نہال, 3 نبیل, 4 نوفل, 5 نفیس, 6 نبیل, 7 نائل. 8. مدنی چینل کے ناظرین, ہمارے عبدالعزیز بھائی نے بھی 8 نام درست لکھے تھے اور ہمارے اکبر بھائی نے بھی 8 نام درست لکھے ہیں. تو آپ دونوں ہی ہمارے سیگمنٹ کے ونر ہوئے. سبحان سبحان اللہ. اللہ. سبحان اللہ. آپ دونوں کو تحفہ پیش کیا جائے گا. مدنی چینل کے ناظرین, آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے جواب پر انعام. रमजान 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 مدنی چینل کے ناظرین, اب ہم آ چکے ہیں اپنے سیگمنٹ جواب پر انعام. پہلے ہمارے ساتھ جو بچے موجود ہیں پہلے ان کا تعارف لے لیتے ہیں. جی پہلے کنٹیسٹنٹ کون موجود ہے ہمارے ساتھ؟ میرا نام حنین اتاری ہے. کیسے ہیں آپ حنین بھائی؟ الحمدللہ علی کل حال. ماشاء اللہ عزوجل. آپ جوابات دینے کے لیے تیار ہیں؟ جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نام؟ محمد ہلال رضا تائی. جی تو آپ بھی جوابات دینے کے لیے تیار ہیں؟ جی. آپ بھی اپنا نام بتائیں. سید محمد حسن یاسین. سید محمد حسن رضا بھائی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. ماشاء اللہ عز و جل. جی اگلے کنٹیسٹنٹ کون موجود ہے ہمارے ساتھ؟ محمد سلیم اتاری. جی سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے حنین بھائی سے سوال پوچھیں گے. سورہ فاتحہ قرآن پاک کے کون سے پارے میں ہے؟ پہلے پارے میں. جی پہلے پارے میں. آپ کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. اگلا سوال ہلال بھائی سے دیکھتے ہیں کہ جواب درست دے پائیں گے یا پھر ان سے غلطی ہو جائے گی. لفظ اعتکاف میں کتنے حروف ہیں؟ لفظ اعتکاف میں 6 حروف ہیں. آپ نے جواب دیا لفظ اعتکاف میں 6 حروف ہیں. کیا لگتا ہے آپ کو آپ کا جواب درست ہوگا؟ جی. جی آپ کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اگلا سوال ہمارے حسن رضا بھائی سے. بتائیے جنت میں سب سے پہلے کون داخل ہوں گے؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے جنت میں داخل ہوں گے. آپ نے جواب دیا جنت میں سب سے پہلے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم داخل ہوں گے اور آپ کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. اگلا سوال ہمارے سلیم بھائی سے. ہمیں دعا میں کون سی جنت کا سوال کرنا چاہیے؟ جنت الفردوس کا. آپ نے جواب دیا جنت الفردوس کا اور آپ کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. اگلا سوال دیکھتے ہیں جواب دے پائیں گے یا پھر غلطی ہو جائے گی. بتائیے اگر 3 کو 3 سے ملٹی پلائی کیا جائے پھر اس میں 3 کو پلس کیا جائے اور پھر اس میں سے 4 کو مائنس کر دیا جائے تو کیا جواب آئے گا؟ آپ کے سوال کا جواب 8 ہے. آپ نے بولا کہ آپ کے سوال کا جواب 8 ہے اور آپ کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. اگلا سوال دیکھتے ہیں جواب دے پائیں گے یا پھر غلطی ہو جائے گی. جی لال بھائی بتائیے کس غار میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی؟ غار حرا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی. آپ نے جواب دیا غار حرا میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی اور آپ کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. اگلا سوال حسن بھائی سے.
کون سے فرشتے وہی لے کر ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا کرتے تھے؟ حضرت جبریل علیہ السلام۔ آپ نے جواب دیا حضرت جبریل علیہ السلام، اور آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ سبحان اللہ۔ آخری سوال ہمارے سلیم بھائی سے، جی دودھ پیتا مدنی منا کس کا لکھا ہوا رسالہ ہے؟ امیر اہل سنت کا۔ آپ نے جواب دیا امیر اہل سنت کا لکھا ہوا رسالہ ہے دودھ پیتا مدنی منا۔ ماشاء اللہ عز و جل، بہت ہی پیارا رسالہ ہے، آپ اسکرین پہ بھی دیکھ رہے ہوں گے، آپ اس کو ضرور پڑھیے، انشاءاللہ عز و جل آپ کو اس سے بہت سارے فوائد حاصل ہوں گے۔ آپ نے جواب دیا امیر اہل سنت کا لکھا ہوا رسالہ ہے دودھ پیتا مدنی منا، اور آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سوالات کا سلسلہ ختم ہوا جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ مقابلہ ہوا اور جن جن بچوں نے درست جوابات دیے انشاءاللہ عز و جل پروگرام کے بعد ہم ان کو تحفہ پیش کریں گے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے کہانی۔ رمضان 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 رمضان۔ مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم آ چکے اپنے سیگمنٹ کہانی میں، اور یوسف سلیم بھائی سے سننے والے ہیں ایک پیاری سی کہانی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں یوسف بھائی؟ اللہ کا بہت کرم ہے، احسان ہے، الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ آپ سنائیے، آپ سب کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ آپ کیسے ہیں بھائی؟ ماشاء اللہ۔ اور غفران بھائی آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین اللہ کل حال۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ جی یوسف بھائی، آج آپ ہمیں اور مدنی چینل کے ناظرین کو کون سی کہانی سنانے والے ہیں؟ جی آج میں آپ کو جو کہانی سنانے والا ہوں وہ بیسیکلی دو بھائیوں کی کہانی ہے، اور ان دونوں بھائیوں کے درمیان بڑی اچھی دوستی تھی، اچھا، اور ان کا ایک معمول تھا، وہ ہم انشاءاللہ کہانی میں سنتے ہیں۔ تو کہانی کچھ یوں ہے کہ ایک علاقے میں دو بھائی رہتے تھے، جن میں ایک کا نام تھا حسیب اور دوسرے کا نام تھا آصف۔ دونوں کے درمیان بڑی اچھی دوستی بھی تھی، بھائی بھی تھے، رشتہ بھی تھا، مگر دونوں آپس میں دوست بھی تھے۔ ہوتا ہے نا، بھائی بھائی آپس میں دوست ہو جاتے ہیں، اور یہ بہت اچھا ہوتا ہے۔ ہمیں اپنے جو دوست بنانے چاہیے نا، ان میں اپنے بھائیوں کو ضرور دوست بنانا چاہیے۔ اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری دوستی ہمارے گھر کے اندر رہتی ہے اور بہت ساری چیزیں آسان ہو جاتی ہیں۔ اب یہ دونوں کی عادت کیا تھی کہ بڑا بھائی جو تھا آصف، یہ اپنے چھوٹے بھائی حسیب کو روزانہ رات کو سونے سے پہلے ایک کہانی سنایا کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ تو اب آج بھی دونوں بھائی پہنچے اپنے اپنے بیڈ پر، اور بیڈ پر جیسے ہی پہنچے تو حسیب بھائی نے آصف بھائی سے کہا کہ جی آصف بھائی آج آپ مجھے کیا سنائیں گے؟ تو آصف بھائی نے کہا کہ آج میری کلاس میں ہمارے اسکول ٹیچر نے مجھے ایک بڑا سچا واقعہ سنایا ہے، کیوں نہ میں آپ کو وہی سنا دوں؟ تو حسیب بھائی نے کہا ٹھیک ہے آپ مجھے سنائیں۔ تو آصف بھائی نے واقعہ شروع کیا، کہا کہ ہمارے استاد نے بتایا، ہمارے ٹیچر نے بتایا کہ یہ 6 صدی کا واقعہ ہے، تقریباً کتنے سال پہلے؟ 900 سال پہلے، تقریباً 900 سال پہلے کا واقعہ ہے، اور یہ ایک بزرگ کا واقعہ ہے جن کا نام ہے عبد القادر۔ کیا نام ہے؟ عبد القادر، اور ان کا لقب ہے غوث اعظم۔ کیا لقب ہے؟ غوث اعظم۔ غوث اعظم، یعنی ہمارے پیر و مرشد حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک بار حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایک دریا کے پاس سے گزر رہے تھے کہ آپ نے وہاں پر دیکھا کہ ایک تقریباً 90 ایئرز اولڈ بڑھیا، 90 سال کی بڑھیا، وہ رو رہی ہے۔ آپ کو اس پر بڑا رحم آیا، ضعیف سی عورت تھی، 90 ایئرز اولڈ۔ تو آپ نے پوچھا کہ بھائی یہ کیوں رو رہی ہے؟ مریدوں نے بتایا کہ یہ اس لیے رو رہی ہے کہ اس کا ایک ہی بیٹا تھا، اور اس کے بیٹے کی شادی ہوئی۔ جس دن نکاح ہوا تو بیٹا اپنی دلہن کو کشتی کے ذریعے اس دریا میں بارات لے کر آ رہا تھا، بارات کے ساتھ لے کر آ رہا تھا۔ تو ہوا یوں کہ بڑھیا یہاں پر کھڑی رہ کر انتظار کر رہی تھی کہ راستے میں اس کشتی کو ایک حادثہ پیش آ گیا، جس کی وجہ سے وہ پوری کشتی باراتیوں سمیت، دلہا دلہن سمیت وہ دریا کے اندر ڈوب گئی، جس کی وجہ سے دلہا دلہن باراتی وہ سارے مر چکے ہیں۔ لیکن یہ بڑھیا ہے کہ اس کا دکھ یہ کم ہی نہیں ہوتا، یہ روزانہ شام کو یہاں پر آتی ہے، بارات کا انتظار کرتی ہے، جب بارات نہیں پہنچتی تو یہ روتی ہے، دھوتی ہے یہاں سے اور پھر چلی جاتی ہے۔ روزانہ کا اس کا یہی معمول ہے۔ آپ کو اس پر
بڑا ترس آیا حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، بڑا ترس آیا تو آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائی۔ جب دعا کی نا پیارے بچوں، یہ سچا واقعہ ہے، پتہ ہے کیا ہوا یہ کہ حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابھی دعا کمپلیٹ کی تھی کہ لوگوں نے یہ دیکھا کہ ایک کشتی یہ دریا سے واپس باہر آ رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ اب یہ کشتی دریا سے باہر آئی اور یہ وہی کشتی تھی جو 12 سال پہلے ڈوبی تھی۔ اچھا، اب وہ کشتی تو باہر آئی، ساتھ ہی ساتھ اس میں وہ باراتی بھی موجود تھے، وہ دلہا بھی موجود تھا اور وہ دلہن بھی موجود تھی۔ اور تھوڑی ہی دیر میں یہ کشتی کنارے تک آئی اور دلہا اپنی دلہن کے سمیت باراتیوں کے ساتھ یہ ہنستا مسکراتا واپس چلا آیا۔ سبحان اللہ۔ اب یہ سارے باراتی حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آپ نے سب کے لیے دعائیں دی۔ اب یہ سارے باراتی خوشی خوشی اپنے اپنے گھروں کو واپس لوٹ گئے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ہمارے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت ہے۔ وہ شاعر نے کہا ہے نا، ڈوبی ہوئی کشتی کو نکالا جس میں تھی بارات، زندہ کیا مردوں کو جس نے، وہ ہے تمہاری ذات۔ تو ہمارے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کرامت عطا فرمائی۔ کرامت اس چیز کو کہتے ہیں، ایسا کام جو عادتاً لوگ نہ کر سکتے ہوں۔ مثال کے طور پہ ابھی یہ 12 سال پرانی کشتی کو ہر بندہ تو نہیں نکال سکتا، جس کو اللہ یہ قدرت عطا فرمائے، جس کو یہ عطا فرمائے، تو اگر ایسی بات کسی ولی سے صادر ہوگی تو اسے ہم کرامت کہیں گے۔ کیا کہیں گے؟ کرامت۔ اور اگر کسی نبی سے ایسی بات ہوگی تو اس کو معجزہ کہا جائے گا۔ معجزہ۔ کیا کہا جائے گا؟ معجزہ۔ معجزہ۔ تو ہمارے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ماں کے پیٹ سے مادر ذات ولی ہیں۔ آپ جب مدرسے گئے تھے نا پہلی بار، قاری صاحب نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھائی تو آپ نے بسم اللہ پڑھی اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے 18 پارے سنا دیے۔ قاری صاحب نے فرمایا بھائی آگے پڑھیں، تو آپ نے فرمایا نہیں، مجھے اتنا ہی یاد ہے کیونکہ میری ماں کو اتنا یاد تھا اور میں نے اپنی ماں کے پیٹ میں ہی 18 پارے حفظ کر لیے تھے۔ حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ جب بھی وضو ٹوٹتا ہے انسان کا، آپ کا جب بھی وضو ٹوٹتا تو آپ فوراً سے وضو فرماتے اور ساتھ ہی ساتھ 2 رکعت نفل نماز بھی ادا کر لیا کرتے تھے۔ حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور بڑی پیاری بات کہ آپ 15 سال تک روزانہ رات کو ایک قرآن پاک تلاوت فرماتے تھے۔ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ 40 سال تک آپ نے ایسے عبادت کی کہ عشاء کا وضو فرمایا اور اسی وضو سے فجر کی نماز بھی ادا کی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خاص بندوں پر عنایت عطا فرماتا ہے اور ان کو انعام عطا فرماتا ہے۔ جیسے یہ کرامت ملنا، یہ بھی اللہ کی طرف سے حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انعام ہے نا۔ تو ہمیں بھی ایسے بزرگوں کا، اللہ کے ولیوں کا ادب کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جناب ایسی کوئی بات نہیں ہوتی، تو ایسا نہیں ہوتا، بلکہ یہ بات تو قرآن سے بھی ثابت ہے۔ قرآن میں بھی اللہ نے اپنے ایک ولی کا، اپنے ایک خاص بندے کا ذکر فرمایا ہے کہ جس کے بارے میں آتا ہے کہ آصف بن برخیہ اللہ کے ولی تھے، زبردست ولی، اور پلک جھپکنے میں آپ وہ تخت بلقیس کو اٹھا کر حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں لے کر حاضر ہو گئے۔ وہ جو حضرت آصف بن برخیہ تھے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے وزیر بھی تھے۔ ہاں، یہ وزیر بھی تھے اور اللہ کے نیک بندے بھی تھے، ولی بھی تھے۔ اب دیکھیں یہ قرآن میں واقعہ موجود ہے، اگر ہم قرآن کو سمجھ کر پڑھیں تو ہمیں بہت ساری چیزیں جو لوگ مسکنسیپشن پیدا کرتے ہیں نا لوگوں کے دلوں میں، تو وہ بہت ساری چیزیں قرآن پڑھ کر، تفسیر پڑھ کر ویسے ہی دور ہو جائیں گی۔ تو ہمیں اپنے بزرگوں کا ادب اور احترام بھی کرنا چاہیے، اللہ کے ولیوں سے دعا بھی کروانی چاہیے۔ ہمیں اس واقعے میں یہ بھی سیکھنے کو ملا کہ اگر زندگی میں کبھی کوئی تکلیف آ جائے، پریشانی آ جائے، تو ہمیں اللہ کے نیک بندوں سے، اللہ کے ولیوں سے دعائیں بھی کروانی چاہیے اور ان کا ادب اور احترام بھی کرنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ اپنے نیک بندوں کے صدقے ہم سب کی بخشش اور مغفرت فرمائے اور ہماری ہر مشکل کو آسان فرما دے۔ آمین آمین۔ ماشاءاللہ عز و جل۔ مدنی چینل کے ناظرین، دیکھا آپ نے یوسف بھائی نے ہمیں اتنا پیارا واقعہ سنایا۔ یوسف بھائی چونکہ 27ویں شب اور ممکنہ شب قدر، تو آپ دعا بھی کرا دیجیے۔ جی بالکل، 27ویں شب ہمیں خصوصاً اللہ سے رو رو کر دعائیں مانگنی چاہیے، اور شب قدر کے تو بے شمار فضائل ملتے ہیں، ہمیں اللہ سے دعا مانگنی چاہیے۔ دعا
بذات خود ایک بہت بڑی عبادت ہے. آئیے مل کر ہم دعا میں شامل ہو جاتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب الميزان اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار يا مجير يا مجير يا مجير اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني يا رب البيت العتيق يا رجاء السائلين يا أمان الخائفين اللهم اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین اے ڈوبتوں کو بچانے والے اے بے قصوں کی دستگیری کرنے والے مولا تیرے گناہگار بندے تیری بارگاہ میں حاضر ہیں. اے مالک ہم اعتراف کرتے ہیں کہ ہم نے دن رات تیری نافرمانیاں کی تجھے ناراض کرنے والے کام کیے. مالک اے اللہ تو کرم فرما آج کی بابرکت اور مبارک رات تو نے عطا فرمائی. اے مولا تیرا کروڑ کروڑ احسان ہے. اے اللہ تیرا یہ بھی احسان ہے کہ تو نے ہمیں آج دعا مانگنے کی توفیق عطا فرمائی. اے مالک کرم فرما دے. تجھے آج کی بابرکت اور مبارک رات کا واسطہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ ہماری مغفرت فرما دے. اے اللہ ہماری حتمی مغفرت فرما دے. اے اللہ اگر تو نے ہماری مغفرت کر دی تو مالک ہمارا بگڑا کام بن جائے گا. مولا کرم فرما دے. اے اللہ تیری رحمت کا کچھ نہیں بگڑے گا. مولا ہم گناہگاروں کا بیڑا پار ہو جائے گا. اے مالک تجھے تیرے محبوب کا واسطہ تیرے محبوب کے ان رت جگوں کا واسطہ تیرے محبوب کے امت کے غم میں بہائے ہوئے ان آنسوؤں کا واسطہ اے مالک ہماری مغفرت کر دے. اے اللہ ہماری بخشش کر دے. اے اللہ ہمارے والدین کی بھی مغفرت فرما دے. اے اللہ ہمارے بہن بھائیوں کی بھی مغفرت فرما دے. اے مالک کریم اے مولا ہم سے راضی ہو جا. اے اللہ ہم سے راضی ہو جا. اے اللہ ہم سے راضی ہو جا. سبقت رحمتی علی غضبی جب سے تو نے سنا دیا یا رب آسرا ہم گناہگاروں کا اور مضبوط ہو گیا یا رب. اے اللہ ہمیں تیری رحمت پر ناز ہے. اے اللہ تیری رحمت کا ہی آسرا ہے. تجھے تیری رحمت کا واسطہ دیتے ہیں. مولا ہماری مغفرت کر دے. اے مولا کریم نبی پاک کا واسطہ آج کی بابرکت اور مبارک رات کا واسطہ ہم سے راضی ہو جا. اے مالک تیری قسم اے مولا اگر تو ہم سے ناراض رہا تو ہمارا اے مولا کریم ہمارا سب کچھ برباد ہو جائے گا. اے مالک تجھے تیرے محبوب کے ان رت جگوں کا واسطہ مولا ہم سے راضی ہو جا. اے مولا کریم نبی پاک کا صدقہ اے مولا ہمیں سنتوں والی زندگی عطا فرما. اے مولا کریم ہمیں نمازوں کی پابندی والی زندگی عطا فرما. اے مولا ہمیں سچ بولنے والی زندگی عطا فرما. اے مولا کریم ہمیں اپنے بڑوں کا ادب کرنے والی زندگی عطا فرما. اے مولا کریم ہمیں اپنے والدین کا ادب و احترام کرنے والی زندگی عطا فرما. اے مولا کریم ہمیں جھوٹ سے نفرت دے دے. ہمیں غیبت سے نفرت دے دے. ہمیں گالی گلوچ کرنے سے نفرت عطا فرما. اے مولا کریم نبی پاک کا صدقہ ہر بری عادت سے ہمیں نفرت عطا فرما. اے مولا اچھی عادتیں عطا فرما. اے اللہ تجھے تیرے محبوب کا واسطہ اے اللہ ہمیں سنتوں والی زندگی عطا فرما. اے مالک
مالک کریم ہم بہت کمزور ہیں، اے مولا دنیا میں اگر ایک چونٹی بھی کاٹ لے ہم بے چین اور بے قرار ہو جاتے ہیں، اے مالک کرم فرما ہمیں عذاب قبر سے محفوظ فرما، اے مالک کریم اے مولا کریم ہماری قبر کو نبی پاک کے نور سے روشن فرما، اے مولا کریم نبی پاک کا واسطہ ہمیں کل بروز قیامت نبی پاک کی شفاعت نصیب فرما، نبی پاک کے لواء الحمد کے سائے تلے کھڑا ہونا نصیب فرما، اے مولا کریم اے مالک کریم نبی پاک کا صدقہ ہمارے بیماروں کو اچھا کر دے، اے اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور کر دے، اے مولا کریم جو بے روزگار ہو گئے ہیں انہیں حلال طیب آسان روزی عطا کر دے، اے مولا کریم جو قرضوں تلے دب گئے ہیں ان کے قرضے اتر جائیں، اے مالک جو رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں اچھے سنت و بھلے رشتے عطا فرما، اے مالک کریم جن کے روٹھے ہیں منا دے، جن کے بچھڑے ہیں ملا دے، اے مولا جو مانگا وہ بھی عطا کر دے، جو نہ مانگ سکے ہمارے دلوں میں موجود ہے، تو ہمارے نام بھی جانتا ہے، ہمارے دلوں میں موجود کام بھی جانتا ہے، اے مولا کرم فرما آج کی رات پوری ہونے سے پہلے ہمارے دلوں میں جو جائز تمنائیں ہیں پوری فرما دے، اے مولا کریم نبی پاک کا صدقہ ہمیں اسی سال حج مبرور کی سعادت عطا فرما، سال میں کئی بار نبی پاک کے دربار کی بادب حاضریاں عطا فرما، اے مولا کریم ایسا کرم ہو جائے اے مولا کہ مولا کریم رمضان المبارک کا مہینہ ہو، 27ویں شب ہو، نبی پاک کا دیدار ہو، مدینہ طیبہ میں دید ہوتی رہے، دم نکلتا رہے، اے مولا کریم ہمیں ایمان کی سلامتی والی مدینے والی شہادت کی موت عطا فرما، اے مولا کریم نبی پاک کا صدقہ اے مولا آج کی بابرکت اور مبارک رات کا واسطہ دعوت اسلامی کو دن 11ویں رات 12ویں ترقی عطا فرما، اے مولا کریم ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت اور تمام علماء و مشائخ اہل سنت کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم و دائم فرما، اے مولا کریم ہر دعوت اسلامی والے کی مغفرت فرما، اے مولا کریم ہمارے اراکین شورا کی حفاظت فرما، ہر دعوت اسلامی والے اور دعوت اسلامی والیوں کی حفاظت فرما، اے مولا کریم نبی پاک کا صدقہ ہمیں مرتے دم تک دعوت اسلامی کے اس مدنی ماحول سے وابستہ فرما، اے مولا کریم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں اے مولا جو مانگا وہ بھی عطا کر دے، جو نہ مانگ سکے ہمارے حق میں بہتر ہو بن مانگے عطا فرما، میں کیوں کہوں مجھ کو یہ عطا ہو وہ عطا ہو، وہ دے کہ ہمیشہ میرے گھر بھر کا بھلا ہو، مٹی نہ ہو برباد پس مرگ الہی، جب خاک اڑے میری مدینے کی ہوا ہو، کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی، اللہم رب یسر ولا تعسر وتمم علینا بالخیر یا فتاح وبک نستعین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین دیکھا آپ نے ہمارا پروگرام، امید اچھا لگا ہوگا، انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ایپیسوڈ میں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ چھوٹے چھوٹے پیارے بچوں کا رمضان، روشن جیسے تارے بچوں کا رمضان، بچوں کا مدنی چینل، بچوں کا مدنی چینل، بچوں کا مدنی چینل آ گیا۔